السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ کاش سیرت النبی بارے تمام صحابہ کرام کا ایک ہی متفقہ بیان ہوتا۔ آج ہم آپ سے مقام رسالت بارے بات کریں گے۔ مقام رسالت اللہ کی طرف سے سب سے بڑا اعزاز تھا۔ اعزاز نبوت صرف خاص بندوں کو عطا کیا گیا۔ انبیاء بھی اپنے ہی معاشرہ کے فرد تھے، مگر بھی اہل علم کا یہ کہنا بجا ہے کہ انبیاء بھی اپنے ہی معاشرتی ماحول کے ایک فرد تھے۔ سیرت النبی کی مشکلات۔ پیروکاروں نے ہر نبی کی سیرت میں افراط و تفریط روا رکھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ایک لحاظ سے چلتے پھرتے اور بولتے قرآن کی تھی۔ اسی کا نام سنت رسول تھا، جس بارے اللہ نے سورہ نساء آیت 80 میں یہ فرمایا، جس مومن نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سیرت النبی بارے مسلمانوں کے مکاتب فکر۔ دو بڑے مکاتب فکر ہیں مسلمانوں میں، دونوں ہی اپنی اپنی روایات کو قرآن کے مقابل معتبر جانتے ہیں، یا قرآن کے منہ میں روایات ڈالتے ہیں کہ ان کے بزرگوں نے ایسے ہی بیان کیا ہے۔ امامیہ مکتب فکر۔ امامیہ صاف صاف کہتے ہیں کہ قرآن کا حقیقی معنی و مفہوم صرف امام ہی جانتا ہے۔ لوگ اس حقیقت کی تاب نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ تو قرآن کا محض ظاہری مطلب ہی جانتے ہیں۔ اس مکتبہ فکر کی عکاسی علامہ محمد باقر مجلسی کی کتاب حیات القلوب کرتی ہے، جس کی 3 جلدیں ہیں۔ ان کے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد اللہ کی وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جن کی خاطر اللہ نے کائنات کو خلق فرمایا، اور ان کا نور تخلیق کائنات سے پہلے خلق ہوا۔ حضرت آدم و حوا کو مٹی سے پیدا کیا گیا، جبکہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم و حوا کو جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا، وہ حضرت محمد اور آل محمد کا مقام و مرتبہ تھا۔ حضرت آدم نے غلطی سے اس مرتبہ کی تمنا کی تو اللہ نے اس غلطی کی باعث انہیں جنت سے نکال دیا۔ پھر انہیں حضرات کے نام کے واسطہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے اس لیے انکار کیا تھا کہ حضرت محمد اور آل محمد کو سجدہ کا حکم نہیں دیا گیا تھا، گویا اس نے ان ہستیوں سے حسد کے باعث سجدہ نہ کیا تو وہ مردود ٹھہرا۔ انبیاء تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل خلق کیے گئے۔ امامیہ حدیث کی کتب میں بالخصوص اصول کافی مترجم جلد 2 میں کتاب الحجت شیعہ امام کی شخصیت بیان کرتی ہے، جو نبیوں سے بھی اعلیٰ و افضل مقام کا حامل ہے۔ شیعہ اماموں کی سیرت علامہ مجلسی کی کتاب بحر الانوار سے ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ مسلم اکثریت کا مکتبہ فکر۔ ظاہری طور پر مسلم اکثریت کا ایک گروہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کے مقام و مرتبہ کا قائل ہے، لیکن صحاح وغیرہ کتب حدیث کی اکثر روایات ان کا ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ یہ احادیث صحابہ کرام سے منسوب ہیں، اور صحابہ کرام سے ایسی روایات منسوب ہیں جن کے بارے سے یہ مکتبہ فکر رسول خدا کی شخصیت کو ایک عام انسانی صلاحیتوں والی شخصیت تسلیم کرتا ہے۔ ہم مختصراً چند روایات حوالہ کے طور سے بیان کرتے ہیں، جس سے ایک طالب علم خود رسول خدا کی شخصیت بارے مسلم اکثریت کا نقطہ نظر جان سکتا ہے۔ رسول خدا کی 2 شخصیتیں۔ صحیح مسلم مترجم علامہ وحید الزمان شرح نبوی جلد 6 کتاب الفضائل صفحہ 58۔
رسول خدا نے جو شرع کا حکم دیں اس کی اطاعت واجب ہے، جو بات دنیا کی معاش بارے اپنی رائے سے فرما دیں اس پر چلنا واجب نہیں۔ رسول خدا پیغام رسالت لوگوں تک تفصیل سے نہیں پہنچا سکے تھے۔ صحیح مسلم جلد 6 کتاب و تفسیر میں صفحہ 524 میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اے لوگوں کاش رسول خدا ہم سے مفصل بیان فرماتے دادا کا ترکہ، کلالہ کا ترکہ اور سود کے چند باب۔ صحیح مسلم جلد 100 کتاب الحج میں صفحہ 270 پر یوں ہے کہ ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ میں نے حج تمتع بارے حضرت عمر سے ذکر کیا تو آپ نے کہا اگر ہم اللہ کی کتاب پر چلیں تو وہ حکم فرماتی ہے کہ پورا حج اور عمرہ بجا لاؤ، اور اگر ہم رسول کی سنت پر چلیں تو رسول خدا نے احرام نہیں کھولا جب تک قربانی نہ پہنچ گئی اپنی جگہ پر۔ اسی بات کو حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب فقہی اختلافات کی اصلیت میں بیان کیا ہے کہ رسول خدا عام طور پر مسائل شرعی تفصیل سے نہیں پہنچاتے تھے، کیونکہ وحی الہی کی موجودگی میں صحابہ کرام کو سوال کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ صحابہ کرام کے قول و فعل بھی شرعی تھے۔ صحیح مسلم مترجم جلد 4 کتاب الاقضاء صفحہ 345 پر ہے کہ جب حاکم فیصلہ کرے اگرچہ غلط ہو اس کا ثواب ہے، اگر صحیح ہو تو اس کا دگنا ثواب ہے۔ اسی چیز کو ابن خلدون اپنی کتاب المقدمہ میں لکھتے ہیں، ہر صحابی مجتہد تھا، اس کی خطا معاف ہے، ان کے غلط اجتہاد پر بھی ایک ثواب ہے، صحیح پر دگنا ثواب ہے۔ آپس کی جنگوں میں کوئی بھی مجرم نہ تھا، ہر ایک نے اپنے اپنے اجتہاد پر عمل کیا۔ سیرت النبی کی اہمیت۔ دین اسلام ایک تحریک تھی جس کو بنی ہاشم نے مکی دور میں اپنے جان پر کھیل کر ممکن بنایا، پھر اہل مدینہ اور مہاجرین کے تعاون سے مدینہ میں رسول خدا نے دین اسلام عملاً نافذ کر کے دکھایا۔ اب ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ سیرت النبی کو صحیح سمجھنے کے لیے اسے عربی ماحول، جاہلی ماحول کا علم ہو تاکہ دین اسلام اور سیرت نبی کے جولی دامن کا ساتھ کا وہ اندازہ لگا سکے۔ آج سے ہم اپنے سامعین کے لیے بالترتیب مقام رسالت قرآن کی زبان میں بیان کرنے سے پہلے عربی سرداری نظام، عربی جاہلی جنگیں، عورت کا مقام، عربی معاشرتی رسوم، بت پرستی بارے مختصراً بتائیں گے۔ ان موضوعات کو ہم نے سیرت النبی ابن ہشام مکمل مترجم غلام رسول مہر، تاریخ طبری جلد اول مترجم سید محمد ابراہیم ندوی کراچی، علامہ شہرستانی کی کتاب الملل والنحل، تمدن عرب مترجم، اور تفسیر نمونہ مترجم سید صفدر الحسن نجفی مرحوم سے اخذ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے روز ہم عربی سرداری نظام بارے بات کریں گے۔